فاطمہ منیر یہ بہن خانوال سے سوال کرتی ہے کہ محترم یہ منت ماننا کیسا ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ یہ منت ماننا، نذر ماننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس بارے پلیز رہنمائی فرما دیں، اور اگر منت مانی جائے تو اسے پورا کیسے کیا جائے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے جس مسئلے کے بارے میں پوچھا ہے اور بہت اچھا پوچھا ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے معاشرے کا جو حال ہے وہ یہ ہے، فقط منت ماننا جو ہے یہ دیگ پکا کر تقسیم کر دینا، لنگر پکا کے تقسیم کر دینا، منت اسے کہا جاتا ہے۔ لیکن منت کی قسمیں، نظر کی قسمیں ہیں۔ یہ سنت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ اللہ نے جو آپ کو مقام عطا کیا تھا، جو شان عطا کیا ہے، وہ تاریخ بتا سکتی ہے۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نذر مانی تھی۔ وہ نذر کس لیے مانی تھی؟ نذر ماننے کا، منت ماننے کا مقصد کیا تھا؟ حسنین کریمین حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے تو مخدومہ کائنات نے نذر مانی تھی، مولا میرے شہزادے ٹھیک ہو جائیں، صحت یاب ہو جائیں تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ اب دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ میں ایک دیگ بنا کر تقسیم کر دوں گی، لنگر بنا کر تقسیم کر دوں گی۔ یہ منت ماننا علی المرتضیٰ مخدومہ کائنات کی سنت مبارکہ ہے، لیکن منت ماننے کی یہ نہیں ہے قسم کہ آپ فقط لنگر تقسیم کر دیں، کھانا کھلا دیں، اور وہ بھی آپ رشتہ داروں امیروں کو کھلا دیں، غریبوں کو نہ کھلائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن مخدومہ کائنات نے جو نذر مانی تھی، منت مانی تھی، وہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ مولا میرے شہزادوں کو صحت یاب کر دے، میں اس لیے شکرانے کے 3 روزے رکھوں گی۔ اب جب 3 روزے رکھے تو پھر اللہ نے انعام کیا عطا کیا؟ اب پہلا روزہ رکھا جب افطاری کا وقت قریب ہوا، علی المرتضیٰ نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، حسنین کریمین نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، مخدومہ کائنات نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب جب افطاری کا وقت قریب ہوا، جب دسترخوان بچھایا گیا، اب آذان قریب تھی تو کسی نے دروازے پہ دستک دی، بھوکا ہوں، بھوک لگی ہے، اگر کھانا ہو تو کھانا مجھے دے دیں۔ تو مخدومہ کائنات نے اپنے حصے کا کھانا اٹھا کر اسے دے دیا۔ جب اسے دیا تو علی المرتضیٰ نے بھی کہا میرا حصے کا کھانا بھی دے دو۔ حسنین کریمین نے کہا ہمارا حصے کا کھانا بھی دے دو، اور خود جو ہے وہ پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ اب دوسرا روزہ رکھا تو یہی معاملہ پیش آیا، کہا مسکین ہوں، بھوکا ہوں، دسترخوان بچھایا گیا تھا تو کہا مجھے کھانا کھلا دو، تو پھر وہ کھانا سارا اٹھا کے ان کو دے دیا گیا۔ اب جب تیسرا دن آیا تو پھر جب روزہ رکھا، افطاری کا وقت قریب آیا تو کسی نے آ کے دروازے پہ دستک دی، سیل ہوں، منگتا ہوں، بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے ہو تو آئے نبی کے گھر والوں کچھ عنایت فرما دو۔ تو پھر مخدومہ کائنات اور علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین نے اپنے ساتھ سب کھانا اٹھا کے اس سیل کو دے دیا اور کھا کے وہ چلا گیا۔ اب دیکھیں، جب یہ 3 روزے رکھے اور 3 روزے پانی کے ساتھ افطار کیے تو پھر اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند آئی، اور اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ جا میرے محبوب کو کہہ دے، اور کہا تیرے بیٹی کی اس ادا پر، علی المرتضیٰ کی اس ادا پر، حسنین کریمین کی اس ادا پر خدا بھی راضی ہے اور مصطفیٰ بھی راضی ہے، یہ ادا ہمیں بہت پسند آئی ہے۔ تو علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا بہت خوش ہوئے۔